جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اسے جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اسے قبر کہتے ہیں۔ قبر ایک ایسی تاریک جگہ ہے جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ خوف نے جس کو جکڑ رکھا ہے، ڈر نے جس کو جکڑ رکھا ہے، یہ کیڑوں مکوڑوں اور دیگر بلاؤں کا مسکن ہے۔ قبر کے اندر کیڑے مکوڑے اور دیگر بلائیں رہتی ہیں۔ کن کے لیے؟ گنہگاروں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول بھی فرما کے گئے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ قبر روزانہ اپنے اوپر چلنے والوں کو پکار پکار کے کہتی ہے، او میرے اوپر ایڑھی مار کے چلنے والوں، میرے اندر کیڑے ہی کیڑے ہیں، حفاظتی اقدامات لے کر آنا۔ میرے اندر خوف ہی خوف ہے، خوف نے مجھے جکڑ رکھا ہے، کیڑے مکوڑوں نے مجھے جکڑ رکھا، میں کیڑے مکوڑوں اور دیگر بلاؤں کا مسکن ہوں۔ ان بلاؤں سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات لے کر آنا۔ میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، روشنی لے کے آنا، بچنے کے لیے اچھے اعمال لے کے آنا، نیک اعمال لے کے آنا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جب انسان نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے نا، نماز کی صورت میں جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو اس کی زبان بے ساختہ بول پڑتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ادھر سے بندے کی زبان سبحان ربی الاعلی پڑھتی ہے، ادھر سے زمین نمازی انسان کی پیشانی چوم رہی ہوتی ہے۔ مٹی نمازی انسان کی، سجدے میں سر رکھنے والے انسان کی پیشانی چوم رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں دعا بھی کر رہی ہوتی ہے، فریادیں بھی کر رہی ہوتی ہے، یا باری تعالیٰ جب یہ تیرا محبوب بندہ دنیا فانی سے رخصت ہو کر میرے اندر آئے تو میری تاریکی کو اجالے میں بدل دینا، میرے اندر کے کانٹوں کو گلاب کے پھولوں میں بدل لینا، جنت کی تمام کھڑکیاں میری طرف کھول دینا۔ قبر ایسے انسان کو ویلکم کرتی ہے۔ جب کوئی اللہ کا محبوب مرتا ہے نا، اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے، تو قبر اللہ کے نیک بندے کو، محبوب کو ویلکم کرتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے۔ قبر کہتی ہے تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو، دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیارا مجھے تو ہی لگتا تھا، سب سے زیادہ اچھا مجھے تو ہی لگتا تھا، تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے قبر میں سکون کے ساتھ رہیں گے، جن کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں کہ مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائیں گے تو 3 دن کے اندر اندر ان کی لاش قبر کے اندر سے غائب ہو جائے گی۔ 3 دن کے اندر اندر ان کی باڈی، ان کا جسم قبر کے اندر سے غائب ہو جائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ آخر وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتے تھے، کون سے ایسے اعمال کرتے تھے کہ قبر ان کا بدبودار جسم قبول ہی نہیں کرے گی؟ 3 دن کے اندر اندر ان کی لاش غائب ہو جائے گی، ان کا بدبودار جسم، گناہوں میں ڈوبا ہوا جسم غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 3 گناہ بڑے شوق سے کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، دنیا میں جو لوگ زنا جیسے گناہ میں مبتلا رہتے تھے، زنا جیسے گناہ میں مبتلا رہتے تھے اور موت کے وقت ان کو توبہ بھی نصیب نہ ہوئی، اور زنا کے دوران بھی موت کا فرشتہ آیا ان کی روح نکال کے چلا گیا۔ جو لوگ دنیا میں زنا جیسے گناہ میں مبتلا رہتے تھے اور بغیر توبہ کے مر گئے، فرماتے ہیں جب زانی انسان کا گناہوں میں ڈوبا ہوا جسم قبر میں جاتا ہے نا، تو اس کی بدبو قبر کو اس طرح تکلیف دیتی ہے،
اس طرح تکلیف دیتی ہے کہ قبر اللہ سے دعا مانگنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اللہ سے فریاد کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ قبر فریاد کرتی ہے، مالک مجھے اس بدبخت کی بدبو سے بچا، مجھے اس گنہگار کی بدبو سے بچا۔ جب قبر اللہ سے دعا کرتی ہے نا تو دوسرے مردے قبر کی اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مردے کھانے والے کیڑے مکوڑوں اور بچھوؤں کو اس شخص کی لاش پر چھوڑ دیتا ہے، اس کی قبر کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کیڑے مکوڑے بچھو اس کی بدبو دار لاش کو اس طرح کھاتے ہیں، اس طرح نوچ نوچ کے کھاتے ہیں کہ سوائے ہڈیوں کی کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس کا نام و نشان 3 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم، اس کا کفن، اس کی باڈی، سب کچھ 3 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا گناہ کسی کمزور مسلمان پر ظلم کرنا، اور ظلم کر کے بغیر توبہ کے مر جانا، ظلم کر کے بغیر توبہ کے مر جانا۔ یاد رکھنا، مظلوم کے اندر سے نکلی آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ فرمایا کسی پر اتنا ظلم مت کرو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، کیونکہ کسی پر کیا ظلم، کسی مظلوم کے اندر سے نکلی آہ تمہاری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گی، تمہاری قبر کے اندر آگ پھیلا دے گی، تمہارے لیے آگ کا بچھونا بچھا دے گی۔ فرمایا تیسرا گناہ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، سونے کو چاندی اور چاندی کو سونا بنا کر بیچنا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سزا یہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول کو کہا، بہلول ذرا بغداد کے بازار کا چکر لگا کے آؤ نا، یہ جو گوشت بیچنے والے ہیں، یہ جو کسائی ہیں، ان کے ترازو اور پتھر چیک کرو کہ کہیں یہ ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو ان کو قید کرنے کے لیے گرفتار کر کے لے کے آنا۔ حضرت بہلول دنا بغداد کے بازار میں چلے گئے، ایک کسائی کی دکان پر گئے، وہاں جا کر ترازو چیک کیا، پتھر چیک کیے، رزلٹ یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بدبخت ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ حضرت بہلول نے پوچھ لیا، میاں سنا کیسی گزر بسر ہو رہی؟ اس نے کہا نہ پوچھ میاں، اولاد نافرمان نکلی ہے، مال میں برکت کوئی نہیں، ہر وقت پریشانی ہی پریشانی، گھر کو پریشانی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار، مال میں برکت کوئی نہیں، پیسوں میں برکت کوئی نہیں۔ حضرت بہلول آگے چلے گئے، دوسرے کسائی کی دکان پر جا کر اس کا ترازو چیک کیا، اس کے پتھر چیک کیے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بدبخت بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ حضرت بہلول نے پوچھ لیا، میاں سنا حالات کیسے چل رہے ہیں، گزر بسر کیسی ہو رہی؟ اس نے کہا نہ پوچھو، زندگی سے اتنا تنگ ہوں، اولاد نافرمان نکلی ہے، دل کرتا ہے یہی گوشت کاٹنے والی چھری اٹھوں اپنی گردن پہ پھیل دوں۔ خیر حضرت بہلول تیسرے کسائی کی دکان پر گئے، جا کر پتھر چیک کیا، ترازو چیک کیے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ناپ تول میں کمی نہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت بہلول نے پوچھ لیا، میاں گزر بسر کیسی ہو رہی؟ اس نے کہا شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اولاد فرما بردار نکلی، اولاد نوکری کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، الحمدللہ اللہ نے مال میں برکت ڈال دی، گھر میں کبھی کوئی پریشان نہیں ہوا، کبھی کوئی بیمار نہیں ہوا، گھر میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ حضرت بہلول واپس خلیفہ ہارون الرشید کے دربار پر آئے، خلیفہ نے پوچھا، او بہلول میں نے تیری ڈیوٹی لگائی تھی۔ بہلول نے کہا، حضرت پہلے کسائی کی دکان پر گیا، وہ بدبخت ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، دوسرے کسائی کی دکان پر گیا، وہ بھی بدبخت ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ہارون الرشید غصے میں آ گیا، اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو بھی ناپ تول میں کمی کرے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آنا۔ بہلول نے کہا، حضرت میرے گرفتار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ تو پہلے سے ہی گرفتار تھے،
انہیں اللہ نے گرفتار کر رکھا تھا، کسی کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا، کسی کو دکھوں میں مبتلا کر رکھا تھا، کسی کو اولاد کی نافرمانی میں مبتلا کر رکھا تھا، کسی کو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا رکھا تھا، کسی کو مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا رکھا تھا۔ تیرے سزا دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی انہی سزا میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تو فرمایا یہ 3 گناہ کبھی بھی نہ کرنا، یہ 3 گناہ تمہاری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔